کا معجزہ ہے اور سرکار وادی سے پاک رضی اللہ عنہ کہ وہ وادی سے پاک ہے کہ جن کے ایک مرید تھا، اس مرید نے بیعت ہوا، وہ بڑا غریب تھا۔ آج کل لوگوں کی یہ سوچ بن چکی ہے کہ مرید اس لیے ہوتا ہے کوئی شخص کی وہ اس کی پریشانیاں دور ہو جائے یا اس کے پاس پیسہ ہے، جبکہ پیر مریدی کا اس سے تعلق ہے ہی نہیں۔ پیر مریدی کا تعلق آخرت سے ہوتا ہے۔ بہرکیف اس کا فیضان، بزرگوں کے نام کا فیضان اس کو ملتا ہے، اس کی پریشانیاں بھی دور ہوتی ہیں، مگر اس کا اصل تعلق جو ہے وہ آخرت سے ہے۔ وارث پاک کا وہ مرید اس کی پریشانی کے سبب وہ شخص وارث پاک کی بارگاہ میں آیا اور اس نے بیعت کی اور پھر اپنے کام چلا گیا۔ کچھ عرصے کے بعد میں ایک خط لکھا، اس نے خط لکھ کر وارث پاک کو جب بھیجا تو اتفاق سے وارث پاک کی بارگاہ کے خادم تھے، ان کا نام تھا شمس الدین۔ خادم کے پاس وہ خط پہنچا، بڑے قریبی خادم کے خدمت گزار تھے وارث پاک کے، انہوں نے اس خط کو لیا اور پڑھا تو اس خط میں اس مرید نے یہ لکھا ہوا تھا کہ حضور میں نے آپ سے فلاں وقت بیعت کی تھی، میں فلاں گاؤں کا رہنے والا ہوں، میں نے بیعت اس لیے کی تھی کہ میری پریشانیاں دور ہو جائے اور میری روزگار کے جو معاملات ہیں وہ حل ہو جائیں، اور میں بڑا غریب شخص تھا۔ بیعت کرنے کے بعد میں یہاں سے جب گیا تو میری پریشانیاں کم ہونے کے بجائے اور بڑھ گئی۔ پہلے تو روز کماتا تھا، کھاتا تھا، اب تو فاقے ہونے لگے ہیں، لہٰذا میں آپ کی بیعت کو توڑتا ہوں اور میں آپ کی بیعت میں اب نہیں ہوں۔ یہ خط وارث پاک کے خادم شمس الدین نے جب پڑھا تو آنکھوں سے آنسو آئے۔ غصہ اس بات کا آیا کہ ایک مرید کا اپنے شیخ پر یہی اعتماد ہے، ایک مرید کے لیے اس کا شیخ سب کچھ ہوتا ہے، اور پیری مریدی کا رشتہ جو ہے وہ عقیدت کا ہوتا ہے۔ جب تک آپ کی عقیدت آپ کے پیر سے، آپ کے شیخ سے سلامت ہے، اس وقت تک آپ کی بیعت باقی ہے۔ جس دن یہ رشتہ عقیدت ختم، اس دن بغیر کہے بیعت کی۔ اور دوسرا، یہ اس بات پر آپ کو افسوس ہوا کہ یہ اس کا عقیدہ ایسا ہے اپنے شیخ کے مطابق، اور پھر غصہ اس بات پر آیا کہ یہ کیسا مرید ہے جس کو اپنے شیخ پر بھروسہ نہیں۔ پھر غم اس بات کا ان کو ہوا کہ اگر وارث پاک کو اس بارے میں پتہ چل گیا اور آپ نے اطاعت فرمایا تو اب تو فاقے ہو رہے ہیں، کبھی آپ کو جلال آ گیا تو زندگی سے ہی نہ چلا جائے۔ اسی لیے ایک پیر بھائی ہونے کے خاطر اپنے بھائی کا درد جو ان کو ہوا، انہوں نے وہ خط لیا اور تاق میں چھپا کے رکھ دیا، اور وارث پاک کی بارگاہ میں فوراً جا کر بیٹھ گئے۔ وارث پاک آرام فرما رہے تھے، آپ وارث پاک کے پیر دبانے کھڑے ہو گئے۔ آپ نے جیسے ہی وارث پاک کے پیروں کو ہاتھ لگایا تو وارث پاک نے فرمایا، شمس الدین یہ بتاؤ کہ آسمان میں کتنے طبق ہیں؟ کہا حضور 7 طبق ہیں۔ فرمایا اچھا، شمس الدین یہ بتاؤ زمین پہ کتنے طبق ہیں؟ زمین پہ کتنے طبق ہیں؟ کہا حضور 7 طبق ہیں۔ اچھا یہ بتاؤ
کہ ہر ایک طبق سے دوسرے طبق کا فاصلہ کتنا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے 500 سال۔ اچھا، شمس الدین 7 طبق زمین کے، 7 طبق زمین کے، 7 طبق آسمان کے، دونوں کے ملاؤ کتنے طبق ہوتے ہیں؟ ہاں حضور 14 طبق۔ شمس الدین ان 14 طبق میں اگر کوئی مچھر پر مارتا ہے تو وارث کی نگاہ اس کو دیکھ لیتی ہے، اور تم سوچتے ہو کہ میرا خط لکھ کر مجھے بول دے کہ میں نے بیعت توڑ دی اور وہ خط تم نے چھپا رکھا، تم سوچتے ہو میں نہیں دیکھ پاؤں گا، یہ کیسے ہوگا؟ سبحان اللہ۔ کہا شمس الدین وہ ناک کہتا رہے کہ میں نے بیعت توڑی، میں نے بیعت توڑی، مگر میں نے اسے اپنی بیعت سے نکالا ہی نہیں۔ وہ وارث پاک اعلیٰ حضرت سے جب انہوں نے ملاقات کی، اعلیٰ حضرت کی جوانی کا عالم اور وارث پاک کی عمر کا ظاہری چشم عالم کی کا ظاہری عمر کا آخری حصہ، بڑے ضعیف ہو گئے تھے وارث پاک۔ اعلیٰ حضرت کو جیسے ہی دیکھا تھا، اعلیٰ حضرت کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کے فرمایا مولانا احمد رضا، تمہارا خون میرا خون، میرا خون تمہارا خون، تمہارا گوشت میرا گوشت، اور میرا گوشت تمہارا گوشت۔ سبحان اللہ۔ یعنی تم میں ہوں اور میں تم ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو اب اعلیٰ حضرت کی برائی کرنے والا یہ سوچے وہ وارث پاک کی گستاخی کر۔ سبحان اللہ۔ عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، فیضان اولیاء کرام، فیضان اولیاء کرام، قادری دھولا۔ وہ وارث پاک جن کی سیادت کی مسلم آج کل کے کوئی سید نہیں ہے، سمجھے، کہ جن کو گواہوں کی ضرورت ہے۔ وہ وارث پاک جو صحیح النسب سادات ہیں اور ان کی سیادت میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ ایک صاحب تھے، نئے سید بن کر آئے، نئے سید بن کر آئے، بیٹھے تھے۔ اب مولانا صاحب نے دیکھا محفل میں بیٹھے کوئی پیر صاحب بھی موجود تھے، تعارف ہوا تھا کہ میں بھی سید، جو جب انہوں نے پیر صاحب سے تعارف کرایا کہ وہ بھی سید ہیں، تو وہاں انہیں کے گاؤں کے مولانا صاحب بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے دیکھا ارے یہ کب سے سید بن گئے؟ تو انہوں نے کہا حضور میں اس کا گواہ ہوں، میں اس کی گواہی دیتا ہوں، فلاں صاحب سید، وہ سید صاحب ہیں۔ پیر صاحب نے کہا کیسے آپ کیسے گواہی دیتے ہیں؟ بولے حضور اس لیے کیونکہ آپ کی سیادت کی گواہی ہم دے نہیں سکتے، آپ تو پشتینی طور پہ سید ہے، یہ تو ہمارے سامنے بنے، اس لیے ہم گواہی دیتے ہیں۔ تو آج گواہی ایسوں کی دی جاتی ہے جو سامنے بنے، بہت کیا ہے۔ تو وارث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ وہ سید، ایسے صحیح النسب سادات کہ جن کی سیادت میں کوئی شک نہیں۔ اور ہمارے بڑے عزیز سید رضوان شافعی صاحب، مفتی سید رضوان صاحب، وہ اکثر ایک بات کہتے ہیں، بابا کا لفظ جو اکثر استعمال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں بابا سید کا گوشت بڑا کڑوا ہوتا ہے، سادات کا گوشت کبھی مت کھانا، اس لیے کہ بڑا کڑوا ہوتا ہے، ہضم نہیں ہوگا اور
جو کھائے گا وہ مرے گا۔ اب اعلیٰ حضرت کے متعلق وارث پاک کہہ رہے ہیں کہ میرا گوشت تمہارا گوشت، تمہارا گوشت میرا گوشت۔ اب کسی نے اعلیٰ حضرت کی برائی کی، اور یہ روایت میں نے وہی ایسے نہیں ہوتا ہے کہ لے کر آ گئے کہیں سے روایت لے کر آ گئے بیان کر دی اور فلاں کتاب میں ہمیں نہیں معلوم، فلاں کتاب میں ہمیں نہیں معلوم، مجھ سے روایت کی بعد صوفی لال محمد نوری رحمۃ اللہ تعالیٰ جو حضور مفتی اعظم کے، حضور سید العلماء کے، حضور احسن العلماء کے خلیفہ، اسی سال 20 رمضان کو حضرت کا وصال ہوا، انہوں نے خود مجھ سے روایت کی، اور ایک مرتبہ نہیں بلکہ 3 مرتبہ مجھ سے روایت کی، الگ الگ سبحان اسی بات تو مستند سند کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں کہ وارث پاک رضی اللہ تعالیٰ حضرت کی مخالفت کرنے والا اعلیٰ حضرت کی مخالفت بعد میں کرتا ہے، وارث پاک کی مخالفت پہلے کرتا ہے۔ اور جس نے سادات کے دل اذیت پہنچائی، اور وہ ایسے سید، ہم جیسے نہیں بات کر رہا ہوں، وہ ایسے سید جو یقیناً حضور کے دل کا ٹکڑا ہے، وہ ایسے سادات ہیں، تو وہ اس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کو اذیت پہنچائی۔ اعلیٰ حضرت کی مخالفت، سادات کی مخالفت، اور ایسے سادات اگر ان کی کوئی مخالفت کرے گا تو ان کی مخالفت۔ اسی لیے زندگی میں گنہگار ہو، سیاکار ہو، اس سے توبہ کرنا چاہیے، نیک راہ پر آنا چاہیے، مگر غلطی سے بھی بزرگوں کی بارگاہ میں گستاخ نہیں کرنا۔ اور ان بزرگوں میں تو اعلیٰ حضرت مفتی اعظم دو باپ بیٹوں کا کبھی گستاخ مت کرنا، کہ اگر کوئی ان کا گستاخ بنتا ہے، ہو جاتا ہے، تو پھر غوث پاک ایسی مار دیتے ہیں کہ زمانے میں کبھی سمجھ نہیں آتا۔ تو یہ بات ذہن میں بٹھا لو۔ اور دوسری بات، امام احمد رضا وہ ذات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام احمد رضا کو اس وقت سنیت کی پہچان بنا دیا، سنیت کی پہچان۔ تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی مخالفت جو